عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ عمران خان نے شو کاز نوٹس کا نیا جواب عدالت میں جمع کرا دیا۔ غیر ارادی الفاظ پر اظہار افسوس، کہا خاتون جج کے احساسات کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں تھا۔ شہباز گل پر ٹارچر کا سن کر غیر ارادی طور پر الفاظ ادا کیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پاسپورٹ کی واپسی کے لیے مریم نواز کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس انوار الحق پنو پر مشتمل ڈویژن بینچ آج سماعت کرے گا۔ منچر جھیل میں 3 کٹ لگانے کے باوجود پانی کا دباؤ برقرار۔ جھیل کے پانی نے درجنوں دیہات ڈبو دیے، لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ ٹنڈو حافظ شاہ کے علاقے زیر آب، متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ انڈس ہائی وے پر پل ٹوٹنے سے سہون دادو روڈ پر ٹریفک بند۔ کوٹری بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح 6,04,000 کیوسک سے بڑھ گئی۔ چشتیہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیل میں مجھے کوئی بڑا ڈاکو نہیں نظر آیا۔ نواز شریف وہ لندن میں بیٹھا ہے، لندن میں بیٹھ کے پاکستان کو آرڈر کر رہا ہے کہ کیا کرو۔ پاکستانی فوج میں پھر سے کہہ رہا ہوں میری ہے، میرا ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے۔ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے۔ کبھی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ عمران خان کا چشتیہ میں جلسے سے خطاب، دعویٰ کیا انہیں جیل میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن جیل ان کے لیے چھوٹی چیز ہے۔ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر حکم دے رہا ہے کہ فلاں کو گرفتار کرو۔ نون لیگ کا گڑھ چشتیہ نہیں لندن ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان پہلے بیان دیتے ہیں پھر انہا کرتے ہیں، وضاحتیں بھی دیتے ہیں، انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ خواہش ہے کہ عمران خان پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے۔ مفتہ اسماعیل نے کہا عمران خان کے دور میں ایک سے بڑھ کر ایک سکینڈل سامنے آیا، انہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ ملک بھر میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان میں اضافہ، مزید 12 افراد جاں بحق، اموات کی مجموعی تعداد 1,355 تک پہنچ گئی۔ NDMA نے تازہ رپورٹ جاری کر دی۔ سیلابی ریلوں سے تباہ ہونے والے مکانات کا ہنسہ 5,64,000 سے بڑھ گیا، مرنے والے مویشیوں کی تعداد 7.5 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کی بحالی، وفاقی و صوبائی حکومتیں یکجا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں ٹاسک فورس کے قیام پر اتفاق، وفاق ہر طرح کی مدد فراہم کرے گا، احسن اقبال کی یقین دہانی۔ بلاول بھٹو کا فوری طور پر 10 لاکھ خیمے اور 30 لاکھ مچھردانیوں کا مطالبہ۔ مراد علی شاہ کا بحالی کے لیے ٹیم کی طرح کام کرنے پر زور۔ سیلاب زدگان امداد کے لیے اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس۔ سیلاب سے بے گھر ہونے والے آخری خاندان کی آبادکاری تک تنہا نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب سے متاثرہ سگو پل کے معائنے کے دوران امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ لی، واضح کیا وقت سیاست کا نہیں خدمت کا ہے، پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر خدمت میں مصروف ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا جمعے کو دورہ پاکستان کا اعلان۔ وائس آف امریکہ کے مطابق 3 روزہ قیام کے دوران انٹونیو گوتریس سیلاب متاثرہ علاقوں میں جائیں گے، عالمی برادری سے امداد کی اپیل بھی کریں گے۔ ملک میں کورونا کیسز میں مسلسل کمی، مثبت کیسز کی شرح کم ہو کر 1.2% پر آ گئی۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، 174 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ IMF کی ایک اور شرط پوری، وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 نومبر سے قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا ٹاسک اوگرا کے سپرد۔
کوئٹہ کے تنور مالکان نے آج ہڑتال کی کال واپس لے لی. تنور ایسوسی ایشن روٹی کے وزن اور نرخ سے متعلق انتظامیہ سے مذاکرات کرے گی. اس سے قبل تنور مالکان نے روٹی کی قیمت 30 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا. امریکہ نے پاکستان کو F-16 طیاروں کے آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی. پینٹاگن کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے درمیان 45 کروڑ ڈالر کا معاہدہ ہوا تھا. پاکستان کے پاس موجود F-16 طیاروں کے لیے امریکہ آلات فراہم کرے گا. آذربائیجان میں دفاعی نمائش, پاکستانی اسلحہ ساز کمپنیز کی شرکت. پاکستانی دفاعی مصنوعات اور اسلحہ توجہ کا مرکز. آذربائیجان کے صدر کا پاکستانی اسٹالز کا دورہ. پاکستانی کمپنیز کے ساتھ اسلحے کی خریداری کے MOUs پر دستخط. جنوبی کوریا میں سمندری طوفان ہنامور نے تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں 10 افراد ہلاک, درجنوں زخمی ہو گئے. شہر پوہانگ میں ایک اپارٹمنٹ کی پارکنگ سے 7 افراد کی لاشیں ملی. ٹرین سروس منسوخ, پروازیں معطل. تعلیمی ادارے اور دفاتر میں بھی چھٹیاں دے دی گئیں. انڈونیشیا میں پیٹرول کی قیمت میں 30% اضافے کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے. ہنگامہ آرائی اور حکومت کے خلاف نعرے بازی. انڈونیشین صدر نے کہا پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کوئی اور آپشن نہ بچنے پر کرنا پڑا. لکی مربت میں پولیس چوکی پر دستی بام حملہ, 5 اہلکار زخمی ہو گئے, اسپتال منتقل. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا. ننکانہ صاحب میں ڈکیتی کی واردات, 3 ڈاکو راہگیر سے موٹر سائیکل اور نقدی چھین کر فرار. پولیس نے مقابلے میں ایک ڈاکو اپنے ساتھی کی گرفتاری سے فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. 2 ملزمان فرار, مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد. پتوکی میں 10 سال بعد حضرت سخی عباس علی شاہ کے عرس کی 4 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا. ملک بھر سے زائرین کی آمد جاری. میلے میں سرکس, چڑیا گھر اور جھولے لگا.